اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے کہ معیشت کو اللہ نے انسانوں میں اس دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کیسے تقسیم کر دیا ہے کہ بعض کو زیادہ دولت دے دی ہے اور بعض کو کم دے دی ہے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشاتہم، ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ کس لیے؟ فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ ورفعنا بعضهم بعضا درجات، اور بعض کو بعض پر درجات بلند کر دیے ہیں، یہ درجات دے دیے ہیں۔ کس لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے رہیں، یعنی تاکہ معاشرے میں ربط رہے۔ اور یہ ربط کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا معاشرے کے ساتھ اگر ربط نہیں ہوگا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ معیشت کو میں نے اونچا نیچا اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں اور معاشرے میں ربط رہے۔ اور یہ جو نظام بن گئے ہیں، اللہ نے تو یہ کچھ کو زیادہ دولت دے کے کچھ کو کم دے کے یہ فرمایا کہ ان میں ربط رہے گا، لیکن انسان نے اپنی ذاتی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے امراء نے غرباء کی حق تلفی کرنی شروع کر دی، جس میں کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم کے مختلف ازم جو ہے وہ دنیا نے تخلیق کیے۔ مثلا کیپٹلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جو ذاتی ملکیت ہے وہ اس کے پاس ہی رہے، اور اس میں سے وہ اسلام کہتا ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ دے دے اور اپنے مال کو پاک کر لے، اور باقی جو اس کی ذاتی ملکیت ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن مغرب نے اور دنیا کی باقی قوموں نے اسلام کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس دولت سے اس میں سود کی طرف اس کو تقسیم کر دیا، سود میں اس کو تبدیل کر دیا۔ پھر سوشلزم والوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں میں برابر کی معیشت تقسیم کریں گے۔ کمیونزم پھر اس کی اور مزید آگے حد ہو گئی۔ تو یہ سارے جو نظام دنیا نے پیدا کیے یہ اپنے ذاتی لالچ کی وجہ سے پیدا کیے۔ تو اسلام تو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہم نے یہ جو امراء کو بہت کچھ دیا ہے اس میں ہم نے سائل اور محروم لوگوں کے لیے حق بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا جو نظام قرآن نے اور اسلام نے رکھا ہے اس میں 8 لوگوں کے متعلق بتایا گیا کہ ان 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو باقی جو مال ہے آپ کا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ذاتی طور پہ استعمال کرنے کا اسلام نے حق دیا ہے۔ اس میں پھر حکومت کا یا کسی اور کا حق نہیں ہوتا، جبکہ سوشلزم اور کمیونزم میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ کسی آدمی کی ذاتی ملکیت نہیں چھوڑتے، وہ ساری کی ساری حکومت لے لیتی ہے اور پھر وہ خود تقسیم کرتی ہے۔ لیکن وہ نظام سارے اللہ کے فضل و کرم سے فیل ہو گئے ہیں، اور دنیا میں جو نظام باقی ہے
وہ کیپٹلزم کا باقی ہے، کیپٹلزم، لیکن مغرب کا کیپٹلزم نہیں۔ اسلام کا جو کیپٹلزم ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت کو آپ نہیں چھیڑیں گے، اس میں سے صرف اس کی زکوٰۃ جو ڈیو ہوتی ہے وہ لے لیں گے، اور باقی جو اس کا مال ہے وہ اسی کے پاس رہے گا اور وہ اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے لیے پھر اقبال نے بہت سارے لمبے چوڑے، اقبال نے فرمایا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ جو کہ سرمایہ دار نے تمام سرمایہ اپنے پاس اکٹھا کر کے مزدور کو جو اس کی مزدوری ہے وہ برابر نہ دے کر، اس کی مزدوری سے جو فالتو پیسہ بنتا تھا وہ اس نے خود لے کے اپنی جیب بھری ہے اور مزدور کا حق مارا ہے۔ سورہ بلد میں بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو ہم نے بہت مشکل حالات میں پیدا کیا ہے۔ تو اقبال اس کے لیے کہتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اے اللہ، یہ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ یہ جو عمراء غریبوں کا حق مار رہے ہیں یہ کب اس کا بدلہ تو کب لے گا؟ لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو میں بدلہ لوں گا وہ یوم حساب کو ہی لوں گا، اس لیے دنیا میں کچھ لوگوں سے یہ بدلہ لیا جاتا ہے اس لیے کہ باقی لوگوں کو عبرت آئے، لیکن پورے کا پورا دنیا میں حساب نہیں ہوگا، وہ یوم حساب کو ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور پھر اقبال فرمان خدا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمراء کے در و دیوار کو ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجشک فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کنجشک سر فرومایا جو ہے نا وہ یہ پدی کو کہتے ہیں، چھوٹی سی پدی نہیں ہوتی ہے، چڑی چھوٹی، اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم پدی کہتے ہیں یا ٹسکا بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پدی کو شاہین سے لڑا دو، یعنی غریب کو اللہ تعالیٰ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ غریب کو ایسا سوچ دو کہ یہ عمراء سے ٹکرائیں اور ان سے اپنا حق لیں۔ جس کھیت سے میسر نہ ہو کھیتی، جس کھیت سے مزدور کو میسر نہ ہو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ تو آگے بہت لمبا چوڑا اقبال نے لکھا ہے، لیکن آخر میں لکھتے ہیں کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ تو یہ جتنے نظام دنیا نے پیدا کر لی ہیں معیشت کے، یہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے پیدا کر دیے ہیں، تاکہ پھر بلکہ اقبال نے شیطان کی زبان میں بھی لکھا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو، جمیل صاحب ذرا غور کرنا، شیطان کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہ تیری تقدیر میں یہی ہے غربت ہے، میں نے من کو دیا سرمایہ داری کا جنو۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔